علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، قال الله في القرآن المجيد: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، تنگ دستوں کو خوشحال کر دینے والا ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہو ذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بن کر آئے، ہادی پیشوا بن کر آئے، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ خالق کائنات نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے، ہم جیسے خطا کاروں کے لیے، ہم جیسے سیاکاروں کے لیے اللہ نے سال بھر میں ایک مہینہ ماہ غفران، ماہ رمضان کو مخصوص کر دیا کہ سال بھر دن رات، لیل و نہار اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ سے دور جانے والے، ایک مہینہ ان کو مل گیا پورے سال میں کہ آ جاؤ، اس مہینے میں ہی آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنی گناہوں کی، نافرمانیوں کی، سیاہکاریوں کی، اس کی آ کے رب کے سامنے اعتراف کر لو، اقبال جرم کر لو، میں تمہارا رب تمہارے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دوں گا
بلکہ تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے، تمہارے توبہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ صرف اس کا فضل ہے، کرم ہے، خاص مہربانی ہے، ورنہ ہمارا تو یہ حق نہیں تھا کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے چلے جائیں، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جائیں، اپنی من مرضی سے ہم زندگی کو گزارتے چلے جائیں، جیسے میرا جی چاہے میں زندگی کو گزاروں، اور اس کے بعد پھر مجھ کو یہ مہلت مل جائے، اس کے بعد میرے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انسان کئی دفعہ زندگی کی رعنائیوں میں، زندگی کے اس سفر میں بہت سارے ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو اس کو اللہ سے دور کر دینے والے، جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر جانے والے، حتیٰ کہ اگر وہ ان اعمال پر چلتا رہے، اس رستے پر چلتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، اور عمل کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے کہ اس کو موت آ جائے، تو وہ رستہ اس کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان انجانے میں کرتا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوتے، غیر ارادی طور پر اس سے وہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کو احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ عمل ہوا ہے، اگرچہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غیر ارادی طور پر ہوا ہے، انجانے میں ہوا ہے، لیکن احساس ہو گیا ہے کہ میں نے وہ عمل کیا ہے جو رب کو ناراض کر دینے والا ہے، تو ایسے عالم میں انسان کے اندر جو احساس آتا ہے، جو ایک جذبہ آتا ہے اور جو ندامت آتی ہے، محترم بھائی، اسی کا نام توبہ ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک حقیقی کی طرف، اپنے خالق حقیقی کی طرف، اپنے رب کی طرف آتا ہے، اور اس کے سامنے اپنی ندامت کو پیش کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے اقبال جرم کو کرتا ہے، اور پھر اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لینے کے بعد اس سے معافی کو طلب کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ جب بندہ اس انداز کے ساتھ میرے پاس آ کر جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور آ کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کر دیتا ہوں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ہمیں 3 ایسے معاملات ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے اس پر ڈٹ گیا کہ میں نے جو غلطی کی وہ غلطی نہیں ہے، وہ میرا حق تھا۔ اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے تکبر میں آ گیا۔ اور میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں، جو انسان توبہ نہیں کرتا، جو انسان اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، جو انسان اپنے آپ کو قابل مواخذہ نہیں سمجھتا، جو یہ نہیں سمجھتا کہ میں غلط ہوں یا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ تکبر میں ہوتا ہے۔ توبہ نہ کرنا ہی تکبر ہے، توبہ نہ کرنا تکبر ہے، اور شیطان نے یہی عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے لعین قرار دے دیا۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام، غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور یہی صرف ابن آدم میں ہونی چاہیے جو بابا آدم میں تھی۔ اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو ہمارے باپ نے کیا۔ غلطی ہو گئی، غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ غلطی نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو جو حکم دیتے ہیں، ما امرہم یفعلون، وہ اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ لیکن انسان خطا کار ہے، انسان نسیان سے ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی کرنے کے بعد
سب سے پہلا عمل اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اپنے جرم کا اظہار کرنا ہے، اپنے جرم کا اقبال جرم کرنا ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ ساری جنت کو میں نے آدم تیرے لیے بنائی ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کو بہکا دیا، بہکاوے میں آ گئے۔ آج ابن آدم بھی شیطان کے بہکاوے میں ہی آتے ہیں۔ وہ اپنا عمل کر رہا ہے، یہ کام اس کا ہے، بہکا دینا، نیکیوں سے دور کرنا، اللہ کی مخالفت میں لے کر جانا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کر جانا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ جو ہمارے بابا آدم نے کیا تھا، فوراً اعتراف جرم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محترم بھائیو، انسان کی کامیابی اور ناکامی اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کیوں بھائی؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر انسان۔ آپ چھوٹے سے بچے سے لے کر کسی ضعیف العمر 80-90 سال کے بزرگ سے پوچھ لیجئے، آپ کی خواہش کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ وہ کہیں گے کامیابی چاہتا ہوں، ساری زندگی کامیابی کے لیے میں محنت و مشقت کرتا رہا، دن رات دوڑتا رہا، اور یہ ساری دوڑ دھوپ جتنی بھی میں نے کی ہے، ساری زندگی کی ہے، وہ صرف کس کے لیے کی ہے؟ کامیابی کے لیے کی ہے۔ جبکہ کامیاب وہ ہے، میرا رب کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگو، کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اصل کامیاب وہ ہے۔ یہ دنیاوی کامیابی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو اللہ مال و دولت عطا کر دے، اچھی سواری عطا کر دے، اچھا گھر عطا کر دے، یہ اللہ کی نعمت ہے، کامیابی نہیں ہے۔ نعمت اللہ کی مرضی اللہ جس کو عطا کرے۔ کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، جو شب زندہ ہیں، وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ زاہد و عابد ہیں، لیکن دنیاوی طور پر یہ نعمتیں اللہ نے ان کو عطا نہیں کی۔ اور کتنے ایسے سرکش و باغی ہیں، کتنے اللہ کے ایسے نافرمان ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن دنیاوی طور پر اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جسے میرے رب نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لہٰذا ہمیں آج جمعۃ الوداع بھی سے کہہ سکتا ہوں، نہ جانے اگلا جمعہ ہمیں ملے یا نہ ملے، وہ تو چاند کی تاریخ کے مطابق ہے، لیکن آج کا جمعہ ہمیں میسر آ گیا، الحمدللہ۔ یہ ہمارے پاس انتہائی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آ جائیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی جبیں کو جھکا لیں، آنکھوں سے آنسوؤں کو گرا لیں، اور اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے کہیں اللہ بڑی خطا ہو گئی ہے، مولا بڑی خطا ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، اپنی مرضی کی زندگی جیتا رہا۔ اللہ اب اس بات کا احساس ہوا ہے، تیرے سامنے اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر آ گیا ہوں، مولا تیرے سامنے معافی کی اپیل کرتا ہوں، درخواست دیتا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کے بارے میں، تو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر وہ عظیم رات جو خیر من الف شہر ہے، وہ عظیم رات کہ جس رات میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اگر وہ رات مجھ کو مل جائے تو میں اس رات اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اے عائشہ، اگر وہ رات مل جائے
وہ موقع میسر آ جائے، وہ لمحہ پالو، تو پھر رب کے سامنے یہ التجا کر دینا، اللہم انکا، کیا تھے، اللہم انکا عفو، آگے کیا ہے، تحب العفو فاعف عنی۔ میں تو سبق سنانے آیا ہوں اور آپ کو یاد کروانے آیا ہوں۔ محترم بھائیوں، بہت بہت دکھ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگے، لیکن 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 70 سال عمر ہو گئی، ہر سال رمضان بھی آتا ہے، 70 رمضان گزار دیے ہیں، 70 سال گزار دیے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن دکھ تو یہ ہے آج 70 سال کا بزرگ بھی کہہ رہا ہوتا ہے قاری صاحب مجھے اس کا ترجمہ نہیں آیا، نماز کا ترجمہ نہیں آیا، اللہ کے سامنے کھڑے پتہ ہی نہیں ہے۔ یار جب کسی کے سامنے بندہ کھڑا ہو، ایک مثال دینے لگا ہوں اپنی معاشرتی، میں اور آپ ہیں، آپ میں سے کوئی میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور کوئی بات کرنا چاہوں اور مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ بات کیا کر رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ نہ چلے اس نے کہا کیا ہے، تو بتائیے اس بات میں کوئی مزہ ہے، توجہ ہے، اس بات میں مقصد حل ہو رہا ہے؟ مقصد تو رب کو منانا ہے، مقصد تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے تاکہ اللہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن ہمیں آج معذرت کے ساتھ 40 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، 45 50 سال 70 سال ہو گئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کئی رمضان گزار دیے، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کئی بڑے بڑے ساری رات کے جلسے ہم نے کئی سنے ہیں، لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں اثر کیا نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو حیثیت دی ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، یہ میری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے، وہ دعا کر دیں گے، ہم آمین کہہ دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم نے کب دین کو سمجھا ہے؟ آؤ یہ وقت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے، ہم اپنے رب کے حضور آئیں، اللہ سے اس بات کی بھی معافی مانگے، مولا جو گزر گیا سو گزر گیا، آج کے بعد اس انداز سے زندگی نہیں گزاروں گا کہ قرآن سے دور رہوں، اس انداز سے زندگی نہیں گزاروں گا کہ نماز سے دور رہوں، اور یہ نماز کی دوری ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے میں نماز کو کیا پڑھ رہا ہوں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، تو فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ ہاں رب کے حضور آتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے لو جی اس نے کہا نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن توجہ تو اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ وقت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، لوٹنے کا، اللہ کے سامنے آنے کا، اور اپنی غلطی کا احساس، توبہ نام اس کا ہے۔ اگر احساس کے بغیر سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 مرتبہ بھی استغفر اللہ کہتے رہو، اور دل میں احساس ندامت نہیں ہوئی، دل میں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہاں غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، پلٹ کر آنا ہے، رب کے سامنے آنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اعتراف کر کے اللہ سے وعدہ کرنا ہے مولا جو غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ اگر یہ احساس نہیں ہے تو وہ استغفر اللہ تمہاری توبہ نہیں ہے۔ توبہ، پلٹ آنا، رجوع کرنا، احساس ندامت کو پیدا کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر میرا رب بڑا رحمان و رحیم ہے۔ قرآن مجید جا بجا جگہ جگہ پر توبہ کرنے والوں کے لیے انعامات کا اللہ جگہ جگہ اعلان کرتا ہے، ایک جگہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 20 قرآن مجید کے ایسے مواقع ہیں، ایسی آیات ہیں جو توبہ کرنے والوں کے لیے مخصوص ہیں، کہ صرف میرا بندہ احساس پیدا کر لے
کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اپنی مرضی کر بیٹھا ہوں، اللہ احساس ہو گیا ہے۔ بس لفظ احساس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمیں احساس ہو جائے گا نا، وہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین اور قیمتی رمضان ہوگا، وہ اصل میں ماہ غفران ہوگا، وہ روزہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ جس روزے کے اندر مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں غلطی پر ہوں، میں خطا پر ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نے بغاوت کی ہے، میں نے سرکشی کی ہے، اپنی مرضی زندگی جی رہا ہوں، میری مرضی ہے، بات مانوں میری مرضی، نہ مانوں میری مرضی، اللہ کے حکم پر عمل کروں میرا مرضی، اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کروں میری مرضی، نہ عمل کروں میری مرضی، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہوں۔ تو اپنی مرضی کی زندگی جینے والا جو ہے وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اب جسے اچھا سمجھا اس پر نیکی کر لی، جس کو آسان سمجھا اس پر عمل کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی کو نہیں جیا، اپنی مرضی کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا، اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ جو عمل کرتا ہوا گیا ہے، وہ نافرمانی والا، وہ گناہوں والا، وہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے قریب کون ہے؟ کبھی قرآن پڑھا؟ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری باتوں کا دکھ لگے، لیکن آج پھر وہی بات کروں گا، ہم اپنی عمریں دیکھیں، 40 سال 50 سال 30 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، ایک مرتبہ بھی زندگی میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ پڑھا ہے؟ ایک مرتبہ؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کی طرف میں کیسے آؤں گا جب میں نے آیت ہی نہیں پڑھی؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَسْلِمْ بِهِ أَوْ يَسْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ۔ میں نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو مجھے احساس ہو جاتا میرا رب کہہ رہا ہے، او میرے بندو، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر گناہ کر لیا ہے، اگر کوئی ظلم کر بیٹھے ہو۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جی بھائیو، جانتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اللہ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں ظلم کے بارے میں۔ بہت سارے بھائیوں کو آیت انشاءاللہ یاد ہوگی، ان الشرک کیا ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، یہ بھی ظلم ہے۔ عظیم کہہ کر اللہ نے بتایا شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے ہیں، مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ لیکن ظلم کیا ہے؟ بڑی مختصر و جامع تعریف جو ظلم کی گئی، کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے، کسی کا حق اس کو نہ دینا۔ اب میں اور آپ ہم سب ابھی اسی لمحے اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم کیا ہے اور میں کتنا بڑا ظالم ہوں۔ کسی کا حق اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے، اور کسی کا حق اس سے چھین کر کسی اور کو دینا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ کسی کا حق اس سے چھین کر، جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، اس سے چھین کر اس کو دے دیا جس کا حق نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، کیونکہ عبادت کس کا حق تھا؟ عبادت کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق ہے۔ کیوں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم جانتے ہیں مختصر بات یہ ہے، اللہ عبادت کا حق رکھتا ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کائنات میں کوئی اور خالق موجود ہے نہیں ہے، وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہی اسی لیے ہے، وہ ہمارا رزاق ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے،
اللہ عبادت کے حق رکھتا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب اللہ کا حق اللہ سے چھین کر مخلوق کو دے دیا جائے، اسی کا نام تو شرک ہے نا۔ عبادات اللہ کی بجائے اللہ کی مخلوق کی جائے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو یہی تو ظلم عظیم ہوا کہ اللہ کا حق تھا، اللہ کو نہیں دیا، اللہ کے مخلوق کو دے دیا۔ خالق کا حق چھین کر مخلوق کو دینا، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کا حق چھین لیتا ہے، جو اللہ کا حق چھین لیتا ہے، عبادت اللہ کا حق ہے لیکن اس نے اللہ سے چھین لی ہے، خالق سے چھین کر مخلوق کو دے دی ہے۔ وہ مخلوق کی پوجا کرتا ہے، مخلوق کے سامنے گر گڑاتا ہے، مخلوق کے سامنے جھولیوں کو پھیلاتا ہے، مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بھی مالک کائنات کی طرف سے زبردست قسم کا محبت بھرا اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، کہ دیکھو کہ اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے، کوئی ایسا عمل کر لیا ہے جو تم کو اللہ سے دور کر دینے والا، اللہ کی نافرمانی والا، تو ایسے عالم میں حتیٰ کہ تم نے اگر کوئی ظلم کیا ہے، اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی مشرک بھی آ جائے اور آ کر رب کے سامنے اپنا اقبال جرم کر لے، اعتراف کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں تیری مخالفت کرتا رہا، تیرا حق تیری مخلوق کو دیتا رہا۔ مشرک بھی آ کر اللہ کے سامنے اگر توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو اپنے سامنے غفور الرحیم پائے گا۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے نہیں آتا؟ آج ہمارے پاس جتنی بھی دکھ آئے ہیں، جتنی تکلیفیں آئی ہیں، جتنی بیماریاں آئی ہیں، جتنی پریشانیاں آئی ہیں، ان سارے دکھوں کا، ان ساری تکلیفوں کا، ان ساری پریشانیوں کا، ان ساری بیماریوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ کے سامنے آیا جائے، احساس ندامت کو پیدا کیا جائے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا جائے اور رب کے سامنے اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، پھر اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے۔ جو بندہ اس انداز سے توبہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی شخص اعتراف جرم کر لیتا ہے، جب وہ اعتراف کرتا ہے، جب وہ اپنے جرم کا اقبال کرتا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ، اللہ کے سامنے احساس ندامت کے ساتھ آتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تابا، وہ پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کا قبول ہو جانا یہ اصل معاملہ ہے، یہ اصل اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ اور توبہ کب قبول ہوگی؟ جب دل میں احساس ندامت ہوگا، جب دل میں اس بات کا احساس آ جائے ہاں میں نے تو بڑی خطائیں کی ہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اگر کسی پر کوئی تنگی کا، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، کوئی لمحہ آتا ہے، تو دو مختلف آراء مل جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس پر تو عذاب آ گیا ہے، اور کوئی کہتا ہے اپنے آپ کے لیے کہ نہیں میں تو آزمائشوں میں مبتلا ہوں، مجھے تو بہت زیادہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کی طرف سے جو بھی بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو دکھ آتا ہے کس کی طرف سے آتا ہے؟ دکھ کس کی طرف سے آتا ہے؟ پریشانیاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ دکھ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے آتی ہیں، بیماریاں اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے آتی ہیں۔ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، کسی کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔
جب دکھ آنے کے بعد، تکلیف آ جانے کے بعد، پریشانی آ جانے کے بعد، بیماری آ جانے کے بعد، کوئی غم آ جانے کے بعد بندہ رب کی طرف آ جاتا ہے، اس اللہ کی قربت کو پا لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے، یہ مجھ پر جو پریشانی اور دکھ کا لمحہ آیا ہے، میں جو بیماریوں میں اس وقت گھرا ہوا ہوں، یہ ساری کی ساری اسی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ تو وہ بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، اس کو اس بیماری کی وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ موقع میسر کرتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے قریب بھی آ جاتا ہے، وہ دین کی طرف آ جاتا ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ آ جاتا ہے۔ ایسے عالم میں وہ شخص کے لیے یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ درد، یہ غم، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے میرا بندہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جب بندہ آ جاتا ہے اللہ دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں کو خود جو ہے وہ غموں کو، پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، بیماریوں سے اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے سرکش ہیں کہ جب کوئی دکھ کا، کوئی پریشانی کا لمحہ آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، بجائے اس کے کہ رب کے قریب آ جائے وہ رب سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے، وہ گلوں شکووں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے لیے عذاب بن کر آئی ہے، یہ بیماری بھی اس کے لیے عذاب ہے جو اسے رب کی رحمت سے دور کر رہی ہے، یہ دکھ بھی، یہ تکلیف بھی، اور یہ تکلیف کا یہ لمحہ بھی اس کے لیے عذاب ہے جو اس کو رب کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جب کبھی کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ جب اپنے آپ کو اکیلا پا رہے ہوں، کوئی آپ کی جناب غموں کا مداوع کرنے والا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، کوئی دکھوں میں آپ کو سہارا نہ دے رہا ہو، اس وقت اپنے رب کی طرف آ جائیے، اپنے رب کی طرف آ جائیے، اپنے رب سے آ کر گناہوں کی معافی کو مانگ لیجئے، اس وقت اللہ سے استغفار کر لیجئے، اس وقت اللہ رب العالمین سے معافی کو طلب کیجئے اور اللہ سے وعدہ کیجئے مولا تو میرے اس پریشانی کو دور کر دے، مولا میرے اس دکھ کو سکھوں میں تبدیل کر دے، اللہ اس بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اللہ میں تیرا بندہ اپنے رب سے مولا میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری اطاعت میں رہوں گا، اللہ تیرے سامنے جھکا رہوں گا، تجھ سے مانگتا رہوں گا، تیرے سامنے عاجزی کو اختیار کروں گا۔ جب بندہ اس عالم میں اس انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو ختم کر دیتے ہیں، بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ بجائے رب کے پاس آنے کے وہ دور بھاگتا ہے، پھر وہ بیماریاں بھی اس کو مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، دکھ بھی بڑھ جاتے ہیں، تکلیفیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ توبہ ایک واحد حل ہے۔ بڑے بڑے گناہگار، خطا کار جب انہوں نے رب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے جرم ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا، اگر نیت صحیح توبہ اور سچی توبہ، توبۃ نصوحا، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرنا، پکی توبہ، پکا وعدہ کرنا، پلٹ آئے ہو تو اب واپس نہ جانا، اس گناہوں کی دنیا میں نہیں جانا، نافرمانیوں والے عمل نہیں کرنے۔ جب تم توبۃ نصوحا کرو گے تو میرا رب کا تمہارے لیے وعدہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم، پھر امید یہی ہے، اللہ اکبر، امید بھی رب خود دلا رہا ہے، وہ رب خود کہہ رہا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ میرے بندے جب مجھ سے تو پکی توبہ کر لے گا نا، جب پکا مجھ سے وعدہ کر لے گا، جب تو اپنے گناہوں کو چھوڑ کے میری طرف آ جائے گا تو سن، میں تیرا رب کہتا ہوں عسیٰ، یہ تیرے رب نے بڑی امید سے بات کی ہے
کہ ایسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنی بھی سیئات ہوں گی، جتنی بھی نافرمانیوں میں تو نے جو دن بھی نافرمانیوں میں گزارے، رات بھی نافرمانیوں میں گزارے، تیرا ایک ایک لمحہ نافرمانیوں میں گزرا ہے، اللہ ان سارے نافرمانیوں کو اللہ کہتے معاف کر دوں گا۔ آنا تو ہم نے ہے، مانگنا تو ہم نے ہے، لیکن یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ توبہ کی شرائط میں سے پہلی توبہ کا شرط یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، اقبال جرم ہو۔ پھر دوسرا، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، دوبارہ کبھی نہ کیا جائے، اس بات کا پکا عہد کرنا ہے۔ غلطی کا اعتراف کر لیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، اب وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کی شرط ہے۔ دل میں اس بات کا پکا ارادہ، اب یہ گناہ نہیں کرنا، ساری زندگی یہ نافرمانی کی ہے، اب نہیں کروں گا، ساری زندگی لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اب نہیں کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں ان سے بھی جن پر میں نے ظلم کیا اور اپنے رب سے بھی۔ جب بندہ اس انداز سے آتا ہے نا تو پھر اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، توبہ کیے جاتا ہے، گناہ چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ عمل سے باز ہی نہیں آ رہا، وہ بار بار وہی عمل۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ایک ہی دن میں ایک ہی گناہ 70 مرتبہ ہو جائے تو تو 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لے، میرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ کتنا غفور الرحیم اللہ ہے، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، لیکن بندہ کتنا توبہ کرنے والا ہے، بندہ کتنا جھکنے والا ہے۔ اور جو بات میں نے اپنے خطبہ کے آغاز میں کہی تھی کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ تکبر میں ہے، جو توبہ نہیں کرتا وہ تکبر میں ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، اللہ اکبر، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ ایسا شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، تکبر کرنے والا۔ اور تکبر یہی ہے کہ بندہ رب کے سامنے نہیں آ رہا، تکبر یہ تو نہیں آ رہا۔ جو اللہ کو اپنا بڑا مانتا ہو، اللہ اکبر مانتا ہو، جو اللہ کو خالق مانتا ہو، اللہ کو رازق مانتا ہو، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہو، اللہ کو حاجت روا مانتا ہو، اللہ کو زندگی اور موت کا مالک مانتا ہو، وہ تو اللہ کے سامنے جھکے گا، وہ تو اللہ کے سامنے آئے گا، احساس ندامت کے ساتھ آئے گا، آنکھوں سے آنسوؤں کو گرائے گا، اللہ کے سامنے التجائیں کرے گا، اللہ کے سامنے منتیں کرے گا، جھولیوں کو پھیلائے گا، ہاتھوں کو پھیلائے گا، رب سے مانگے گا۔ لیکن جو رب کے سامنے نہیں آتا وہ تکبر کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو تکبر کرنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں کبھی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو داخل نہیں کر دے گا۔ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، ہو سکتا ہے؟ جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی تکبر کرنے والا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو جنت میں داخل نہ ہوا، جو جنت میں داخل نہ ہوا، وہی تو ناکام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ نے کامیابی تو جنت میں داخل ہونے کو کہا ہے، تو جو جنت میں نہیں گیا وہ تو ناکام ہے، یعنی اس شخص کی زندگی ناکام ہو گئی۔ جو شخص تکبر میں ساری زندگی تکبر میں گزارتا رہا اور وہ اللہ کے سامنے نہ آیا، لیکن جو جھک گیا، جس کے اندر تکبر ختم ہو گیا، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، ندامت آ گئی، جو اللہ کے سامنے آ گیا، ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تحت جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں ہوں گے کہ جن میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
محترم بھائیوں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ جو بھی آج ہم پر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آئی ہیں، یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی خطائیں ہیں۔ اور دکھ تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا، کہ بندے کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ مجھ پر میرا رب اس لیے ناراض ہے کہ میں رب سے دور ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محترم بھائیوں، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ اور یہی موقع ہے، نہ جانے زندگی میں دوبارہ اگلا رمضان آئے نہ آئے، اگلا جمعہ آئے نہ آئے، اگلی رات آئے نہ آئے، جو موقع میسر ہو اسے آخری سمجھ کر اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔